السلام علیکم، میں ہوں دانل پرویز امان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو لے کر دنیا بھر میں نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ اس منصوبے کے چند اہم شقیں سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق فوری طور پر تمام فوجی کارروائیاں بند کی جائیں گی اور معاہدے کے اعلان کے 72 گھنٹوں کے اندر حماس کو 20 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کے ساتھ ساتھ ان کے درجنوں مقتولین جو ہیں ان کی باقیات واپس کرنی ہوں گی۔ جواب میں اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا اور ان فلسطینیوں کی باقیات بھی واپس کرے گا جو جنگ کے دوران مارے گئے ہیں۔ منصوبے میں یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ حماس اپنے ہتھیار ڈال دے اور مستقبل میں غزہ کی حکمرانی میں کسی بھی قسم کے کردار جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتا۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرمپ کے مطابق جیسی ہی فریقین جو ہیں وہ اس پر متفق ہوں گے، غزہ میں فوری طور پر مکمل انسانی امداد پہنچائی جائے گی تاکہ بجلی، پانی، اسپتال اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کا عمل شروع کیا جا سکے۔ مستقبل میں غزہ کو ایک غیر سیاسی ٹیکنوکریٹک فلسطینی کمیٹی چلائے گی جس پر بین الاقوامی بورڈ آف پیس نگرانی کرے گا، جس کی سربراہی خود ٹرمپ کریں گے، جبکہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور دیگر عالمی رہنما بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس منصوبے میں یہ دروازہ بھی کھلا رکھا گیا ہے کہ اگر حالات سازگار ہوں تو فلسطینی ریاست کے قیام کی سمت بھی پیش رفت کی جا سکے۔ یورپی رہنماؤں نے اس کو جو ہے منصوبے کو وہ اس پہ مثبت رد عمل دیا ہے اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سب فریقین کو اس منصوبے کو قبول کر کے ہتھیار ڈالنے اور باقی یرغمالیوں کو رہا کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ خطے میں تباہی ختم ہو سکے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اس منصوبے کو سراہا اور کہا کہ فرانس اس عمل میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ایک پائیدار اور امن کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ موقع ہے خطے میں ایک مستقل دو ریاستی حل کی طرف سنجیدہ مکالمے کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یورپی کونسل کے صدر انٹونیو کوسٹا نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ سب کو اس لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے امن کو ایک حقیقی موقع دینا ہوگا۔ فلسطینی اتھارٹی نے بھی ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا اور واضح کیا کہ وہ امریکہ، خطے کے ممالک اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک جامع معاہدے پر کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے انسانی امدادی کی جو فراہمی ہے اور قیدیوں اور یرغمالیوں کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اس بیان سے فلسطینی قیادت کی اس خواہش کی جھلک ملتی ہے کہ وہ ایک ایسے راستے کی تلاش میں ہیں جس سے جنگ کے بجائے امن کی راہ نکل سکے۔ تاہم اس منصوبے کا سب سے حساس پہلو فلسطینی ریاست کا معاملہ ہے۔ ٹرمپ کی 20 نکاتی دستاویز کی شق نمبر 19 میں صاف لکھا ہے کہ غزہ کے تعمیر نو اور فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحات کے بعد ایک ایسا موقع پیدا ہو سکتا ہے جہاں فلسطینی عوام کی ریاست کے قیام کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس جیسے ممالک نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم بھی کر لیا ہے۔ اس طرح سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے 4 فلسطینی ریاست کے حامی ہیں، جبکہ صرف امریکہ ایسا ملک ہے جو اسرائیل کے دباؤ میں اسے تسلیم نہیں کر رہا۔ اس کے برعکس اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ انہوں نے کسی بھی سطح پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر اتفاق نہیں کیا۔ اپنی ٹیلی گرام ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ بالکل نہیں، ایسی کوئی شک موجود ہی نہیں ہے اور اسرائیل ہر صورت میں ریاستی قیام کی مخالفت کرے گا۔ اس بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اس منصوبے کے ان حصوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں جو فلسطینی ریاست کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ادھر زمینی حقائق میں تضاد واضح ہے۔ اسرائیلی فوجی نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ بھر میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق غزہ سٹی میں ایک حماس سیل کے سربراہ کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ فضائیہ نے 160 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جن میں ہتھیاروں کے ذخائر بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف حماس کے زیر انتظام جو ہے وہ غزہ سول ڈیفنس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں میں 13 شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یوں ایک طرف دنیا امن منصوبے پر بات کر رہی ہے، دوسری طرف میدان جنگ میں خون بہہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کے یہ منصوبہ زمینی حقیقت کو بدل پائے گا یا یہ بھی دیگر تجاویز کی طرح صرف کاغذی وعدہ بن کر رہ جائے گا؟ وقت بتائے گا، لیکن یہ طے ہے کہ جب تک دونوں فریق اپنی ضد چھوڑ کر
حقیقی امن کی طرف نہیں بڑھتے تب تک کوئی منصوبہ پائیدار امن کی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔